صحیح مسلم میں نبی علیہ السلام کی حدیث ہے وَإِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ جُعِلَ عَافِيَتُهَا فِي أَوَّلِهَا وَإِنَّ آخِرَهَا سَيُصِيبُهَا بَلَاءٌ وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا۔ یہ میری امت جو ہے اس کی تمام تر عافیت اور سعادت اس امت کے پہلے دور میں، یعنی صحابہ کا دور، تمام تر عافیت، تمام تر سعادت پہلے دور میں، جو پہلا دور ہے بھرپور ہے عافیت کے لحاظ سے، سعادت کے لحاظ سے، صالحین کے لحاظ سے بھرپور ہے۔ وَإِنَّ آخِرَهَا، اور جو بعد کے دور ہے سَيُصِيبُهَا بَلَاءٌ وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا، بعد کے ادوار میں بڑے فتنے ہوں گے اور ایسی ایسی نئی نئی چیزیں ہوں گی دین کے نام سے جن کا تم انکار کر دو۔ اے میرے صحابہ، میرے نبی کے صحابہ، جو آخری لوگ ہوں گے، آخری ادوار کے لوگ ہوں گے، وہ دین سمجھ کر بہت سے کام کریں گے، مگر تم اگر وہ کام دیکھ لو، تم انکار کر دو کہ یہ کہاں کا دین ہے، کون سا دین ہے۔ تو اس حدیث میں بھی عافیت کے لحاظ سے، سعادت کے لحاظ سے پہلے دور کو برتر قرار دیا گیا، افضل قرار دیا گیا، اور جو بعد کے دور ہے ان میں فتنے ہوں گے۔ لیکن یاد رکھو، فتنوں کے دور میں ایک شخص اگر پوری استقامت کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ کتاب و سنت کو تھام لے اور کسی کجی کا شکار نہ ہو، کسی الہاد کا شکار نہ ہو، کسی فتنے کے رو میں بہہ جانے والا نہ ہو، بلکہ کتاب و سنت کو تھام کر بھرپور استقامت کا مظاہرہ کرے، ہو سکتا ہے اس کا اجر 50 صحابہ سے بھی افضل ہو جائے، کیونکہ نبی علیہ السلام کے حدیث کے الفاظ ہیں المتمسک فیہن بما انتم علیہ لہو اجر 50 رجلا، کہ فتنوں کے دور میں جس شخص نے اس چیز کو تھاما جس کو تم نے تھام رکھا، یعنی صحابہ نے، جس شخص نے وہ چیز تھام لی جس کو تم نے تھام رکھا ہے، یعنی صحابہ کرام نے تھام رکھا ہے، تو کیا ملے گا اس کو اکیلے کو 50 افراد کے برابر اجر ملے گا۔ 50 افراد، وہ کس دور کے ہوں گے؟ صحابہ نے پوچھا منا او منہم، وہ 50 افراد ہم میں سے ہوں گے یا ان میں سے ہوں گے؟ صحابی ہوں گے یا اس دور کے ہوں گے؟ فرمایا کہ بل منکم، تم میں سے ہوں گے۔ معنی فتنوں میں ایک بندہ اگر تھامے رکھے کتاب و سنت کو اور کسی الہاد کا، کسی تشویش کا، کسی فتنے کا شکار نہ ہو، تماش بین نہ ہو کہ دیکھیں تو صحیح کیا ہو رہا ہے، نہیں، اپنے دین کو اپنے سینے سے لگا کر بیٹھا رہے، جب دیکھے دین کو دیکھے، دائیں بائیں نہ جھانکے، فتنوں سے الگ تھلگ خود بھی رہے، اپنے خاندان کو بھی الگ تھلگ رکھے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ فتنوں کے دور میں وہ انسان بڑا حازم، عقل مند ہوگا جو گھر سے باہر نکلے تو گھر کی عورتوں کو رسی سے باندھ کر نکلے، ایسا نہ ہو کہ دروازے سے باہر جھانک لیں اور کسی فتنے کی لپیٹ میں آ جائیں۔ تو فتنوں میں اپنے آپ کو سنبھال کے رکھنا، دین کو قائم رکھنا، دین سے مربوط رہنا، جڑے رہنا، یہ بہت بڑی ایک فضیلت اور سعادت۔ تو دور صحابہ کا کوئی مقابلہ نہیں، مجموعی اعتبار سے صحابہ کا دور ہر دور سے افضل ہے، لیکن افراد کی حیثیت سے ایک فرد ایک بڑے عظیم عمل کو اپنا کر صحابہ سے سبقت لے جا سکتا ہے، اور یہ فتنوں کے دور کی بات ہے۔